اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین ومولاتنا فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین واولادہم المعصومین حجج اللہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ لفظ بیعت پھر زباں پر لا نہیں پایا یزید، لفظ بیعت پھر زباں پر لا نہیں پایا یزید، اس قدر ہیبت تھی مولا سید سجاد کی۔ عزاداروں، ابھی ابھی مولا سید سجاد کا تابوت آپ نے اٹھایا ہے، ماتم کیا ہے، امام زمانہ کی بارگاہ میں پرسہ پیش کیا ہے، جو مولا خود خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ اس پر مزید ایک ملا جس کا نام کمیل مہدوی ہے، اس نے مولا سجاد کی شان میں اتنی بڑی گستاخی کی ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ ملعون یہ کہے گا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، امام سجاد نے جان کے خوف سے یزید کی بیعت کر لی۔ دیکھیے اس نے کیا کہا ہے ملعون نے۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے لکھا ہوا تو یزید کے بارے میں خود کہ یزید بعد میں آیا تھا مکہ اور پھر آیا مدینہ۔ اب روایت سنا رہا ہوں میں، سن لیں۔ اس نے قریش میں سے کسی بڑے شخص کو بلایا اور بلا کر کہا کہ میری بیعت میں آؤ گے، مجھ سے بیعت قبول کرو۔ اس نے کہا کہ نہ تو مجھ سے بہتر ہے، نہ تیرا باپ مجھ سے بہتر تھا، تو میں کیوں کروں تیری بیعت؟ اس نے کہا میں قتل کر دوں گا۔ اب یہ شخص ہے نا، اس نے کہا کہ ارے اپنے زعم میں یہ سوچ رہا ہے، تو اس نے جواب کیا دیا کہ حسین ابن علی مارے گئے تو میں کیا ہوں، میں بھی قتل ہو جاؤں گا۔ قتل کر دیا۔ اگلے دن امام زین العابدین کے پاس گئے اور لکھا ہوا ہے کتاب الکافی کی روایت میں کہ وہی بات کہی کہ جو اس قریشی سے کہی تھی، قریش کے بڑے شخص سے۔ امام نے کہا کہ اگر تیری بات کو قبول نہ کروں تو قتل کر دے گا کیا؟ کہاں قتل کر دے گا۔ امام نے کہا کہ مجھے اللہ کی جانب سے اپنی جان کی حفاظت زیادہ عزیز ہے، لہٰذا میں اس بات کو قبول کر لیتا ہوں۔ یہ جو آپ نے دیکھا ابھی ملعون ملا کمیل یزیدی نے کہا ہے، کمیل مہدوی اس کا نام ہے۔ آج سے کئی سال پہلے 2020 میں ہم نے اس خبیث کا نام میل یزیدی رکھا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں یہ یزیدی میل بہت پہلے سے ہے۔ آپ بتائیں، جو اہل ولایت فضائل سن کر اس سے دھوکہ کھاتے ہیں، کیا یہ تشہد میں علی ولی اللہ کی گواہی دیتا ہے؟ کیا آپ نے اسے قمع زنجیر کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا آپ نے اس کے منہ سے کبھی سنا ہے کہ سیدانی کا احترام اتنا ہے کہ اس کی شادی امتی سے نہیں ہو سکتی؟ کیا آپ نے ولایت فقیہ کے خلاف، اس بدعت کے خلاف اس کے منہ سے کوئی بیان سنا ہے؟ کیا آپ نے قیاسی فتویٰ دینے والے ملاؤں کے خلاف اس کے منہ سے کچھ سنا ہے؟ اور ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اسی طرح کے ملا عمامہ پہن کر عوام کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ ان کے پاس بڑا علم ہے؟ عمامہ 7 میٹر کا کپڑا ہوتا ہے، علم کی دلیل نہیں ہوتا، عقل کی دلیل نہیں ہوتا، معرفت کی دلیل نہیں ہوتا۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے ملا، خامنہ ملعون کے ملا، کسی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ کبھی میل یزیدی کی گستاخی، جس پر ابھی ہم تبصرہ کریں گے، کبھی عقیل الغربی کی گستاخی جسے ذلیل الچرسی ہم کہتے ہیں، کبھی جواد نقلی جسے ہم جلاد نسلی کہتے ہیں، کبھی ہم عارف کاظمی کو دیکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ کہتا ہے کہ جنت میں نہ جائیں اگر خدا نہ خواستہ۔ آپ سارے وہ جملے جانتے ہیں۔ معصومین کی شان میں مستقل ان ملعونوں کی طرف سے اور ان کے جو لیڈر ہیں ملا خمینی اور ملا خامنہ ملعون، ان کی طرف سے جو جو خرافات ہیں وہ سب آپ کی نظر میں ہیں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آپ غور کریں۔ یہ آپ کو لفظ تقلید کے جھانسے میں لاتے ہیں، جبکہ اسی حدیث تقلید میں مولا حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، ہم اضر علی ضعفاء شیعتنا من جیش یزید، کہ اس میں ایسے ملا ہوں گے جو اصل تقلید کے معنی ہے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے اقوال کی تقلید کرنا،
اور کسی بھی عالم کا کام یہ ہے کہ قرآن کی آیات اور معصومین کے اقوال ان تک پہنچائے، اس کے بجائے اپنی رائے زن اور قیاس کے فتوے، حرام کو حلال کرنا، حلال کو حرام کرنا، ان مولویوں کے لیے اللہ نے یہ ارشاد فرمایا اپنی آیت میں کہ اپنی طرف سے یہ لکھتے ہیں، اور مولا نے کہا کہ یہ ہمارے علوم حاصل کر کے ہمارے بھولے بھالے شیعوں کے درمیان اہمیت حاصل کریں گے، اور اس کے بعد وہ کمی زیادتی کریں گے۔ پھر مولا نے کہا ہم اضر علی ضعفاء شیعتنا من جیش یزید، یہ ہمارے بھولے بھالے شیعوں کے لیے لشکر یزید سے زیادہ نقصان دہ ہوں گے۔ ذرا سوچیں آپ، معصوم کے الفاظ ہیں یہ، ملا لشکر یزید سے زیادہ نقصان دہ ہے، جو شیعوں میں ہے، شیعوں کے ممبروں پر ہے۔ کیوں؟ امام نے کہا اس لیے کہ جسے لشکر یزید نے قتل کیا وہ شہداء ہوئے اور جنت میں ان کے بلند ترین مقامات ہیں، لیکن یہ ملا جو یزید کے لشکر سے بدتر ہیں، یہ جسے قتل کریں گے ہم ذلوا واذلوا، یہ خود بھی گمراہ ہیں اور انہیں بھی گمراہ کریں گے۔ تو اگر یہ فضائل کبھی پڑھتے ہوئے آپ کو نظر آئیں، یہ کبھی آپ کو تبرہ کرتے ہوئے بھی نظر آئیں، یہ کبھی آپ کے عقیدے کے مطابق گفتگو گول مول کرتے نظر آئیں، تب بھی جو معیارات میں نے دیے اس پہ انہیں چیک کیجئے کہ یہ پورے کبھی بھی نہیں اتریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی یہی میل یزیدی یو کے آ کر پڑھ کر گیا، اور جو بڑے ولایت کے ٹھیکیدار بنتے ہیں ایسے خطیب ان کو پروموٹ کرتے ہیں۔ یہ خطیب مولائیوں کا مال بھی کھاتے ہیں، ان کے بیچ میں ولایت والے بنتے ہیں، اور جب خامنہ ملعون کی لابی کے پاس جاتے ہیں تو اسے رہبر بھی کہتے ہیں، اور اس کے علماء سو کو، بدترین عالموں کو، جہنمی علماء کو کہتے ہیں کہ یہ شیعت کا تحفظ کر رہے ہیں۔ یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں، انہیں مزید ایکسپوز کیا جائے گا انشاءاللہ، لیکن یہ پروموٹ کر رہے ہیں، اور بھی بہت سے لوگ منافقین مل کر ایسے لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ تبھی ہم نے دیکھا، مومنین سے سنا کہ لوٹن میں ابھی اس ملعون نے جلوس کے درمیان تقریر کی۔ ذرا سوچیں، جس کو اتنا نہیں پتا کہ جو اللہ کی حجت ہوتا ہے، بلکہ کوئی عام حجت نہیں ہے، اس کا ہاتھ ید اللہ ہے، کبھی بھی یہ کسی کی بھی بیعت نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اعلان کیا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، تو خود اللہ اور اس کی توحید کی جو نصرت کرے اس پر یزید کا خوف غالب آ جائے گا۔ اگر غالب آ گیا ہوتا تو یزید نے اپنے دربار میں بیعت لی ہوتی، ایسا تو ہوا ہی نہیں۔ شہزادیاں اسیر تھیں، مولا زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی، پیروں میں بیڑیاں تھیں، گلے میں خاردار توق تھا، یزید کا اپنا تخت تھا، اس کے اپنے درباری تھے، سارے شرابی تھے، شام کا دربار تھا۔ وہاں موت کا خوف زیادہ تھا یا بعد میں مدینہ میں؟ یہ احمق آدمی 32 حوالے پیش کر رہا ہے، صفائی بھی دے رہا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، حوالے بڑے موجود ہیں۔ 32,000 نہیں، 32 لاکھ حوالے تو لے آ۔ معصوم، ایسا معصوم جو خود نفس اللہ ہے، جو خود ید اللہ ہے، اس کا یزید کی بیعت کرنا یعنی اللہ کی بیعت کرنا۔ اللہ نے خود یزید کی بیعت کر لی، تو یہ کہہ رہا ہے؟ کیا موسیٰ نے فرعون کی بیعت کی تھی؟ ابراہیم نے نمرود کی بیعت کی تھی؟ تیرے پاس اتنی عقل نہیں ہے؟ قرآن کی آیت پڑھ لیتا تو، سورہ فتح کی آیت، اللہ اس میں ارشاد فرما رہا ہے، قرآن کا 48واں سورہ، اس کی 10ویں آیت میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ بیعت کیا ہوتی ہے، اور بیعت کے حوالے سے جو آیت کے لفظ ہیں کتنے واضح ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، جو اے میرے حبیب آپ کی بیعت کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ غور کریے لفظ انما ہے کہ انہوں نے اللہ کی بیعت کی۔ انما یبایعون اللہ، انہوں نے اللہ کی بیعت کی۔ اللہ اکبر، یعنی نبی کا ہاتھ ہے، بیعت اس پر ہو رہی ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ یقیناً کلمہ حضر کے ساتھ کہ انہوں نے اللہ کی بیعت کی، یعنی نبی کے ہاتھ کو اللہ کا ہاتھ قرار دیا۔ پھر یہی نہیں رکا اللہ، بلکہ اللہ نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ اس کے اوپر ہے، ان بیعت کرنے والوں کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ جب معصومین کی تفسیر دیکھی تو میرے مولا علی کا ہاتھ اس پر نظر آیا، یعنی نبی کا ہاتھ اور مولا علی کا ہاتھ، دونوں کے ہاتھ کو اللہ نے ید اللہ کہا اس ایک آیت میں۔ آپ یہ سوچیں کہ نعوذ باللہ
اللہ خود بیعت کر لے گا یزید کی؟ کیسی باتیں کر رہا ہے یہ جاہل ملا، اور حوالے لے کر آ رہا ہے وہ بھی ایسی حدیث کے کہ جو حدیث ہر اعتبار سے غلط ثابت ہے، رجال میں اس کے مسئلہ ہے، متن میں اس کے مسئلہ ہے، اس پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ یزید کا مدینہ آنا ثابت نہیں ہے تو الگ عنوان ہے پورا، لیکن اس پر کوئی علمی بحث ہو ہی نہیں سکتی۔ امام نے کہا ہے ہماری حدیثوں کو بھی جو ہمارے نام سے منسوب کی جائے اسے تم قرآن کے آئینے میں دیکھو، اور خود معصومین نے کہا ہے کہ ہماری زندگی میں بھی ہم پر افترا کی گئی، جھوٹ باندھا گیا، اور ہمارے بعد بھی جھوٹ باندھا جائے گا۔ تو اس جاہل مولوی کو اتنا نہیں پتا کہ اگر ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو ہر حدیث صحیح نہیں ہے۔ لوگوں کا عقیدہ تو بلند کرنے کے لیے آیا ہے یا برباد کرنے کے لیے آیا ہے؟ اور یہ بڑے بڑے سینٹروں میں یہ ملا موجود ہے، بڑے بڑے چینلوں پر یہ شیعت کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ جب یہ خود ہی شیعہ نہیں ہے تو یہ کیا نمائندگی کر رہے ہیں؟ ذرا سوچیں ہم اپنی نسلوں کو کہاں لے کر جا رہے ہیں، ہم اپنی نسلوں کو کن ملاؤں کے حوالے کر رہے ہیں۔ بس ہم نے دیکھ لیا کہ ان کے سر پر امامہ ہے تو ہم نے سوچا کہ یہ بڑے معتبر ہو گئے۔ نہ، ان پر قطعاً اعتبار نہ کیجیے، انہیں چیک کیجیے کیا یہ ولایت کی گواہی کے خلاف تو نہیں ہے، کیا یہ سیدانی کے احترام کے خلاف تو نہیں ہے، ائمہ معصومین کی شان میں اس طرح کی گستاخیاں تو نہیں کرتے۔ اس کے اور بھی بہت سارے نکات ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ یہ صرف ابھی ہم نے ایک چھوٹا سا جواب دیا ہے کہ معصوم کبھی بھی اپنے زمانے کا معصوم اللہ کی وہ حجت ہے، اور خاص طور سے چہاردہ معصومین کہ جو کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتے۔ یہ بیعت لینے آئے ہیں، بیعت کرنے نہیں آئے ہیں۔ اور آخری بات عزاداروں سے، بچہ یہ جانتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، ولایت کا دفاع کیا، توحید کا دفاع کیا، رسالت کو بچا لیا، لیکن بیعت نہیں کی، تو نعوذ باللہ یہ ساری قربانیاں رائگاں ہو گئیں۔ پھر خدا کی لعنت ہے ایسے ملا میل یزیدی پر اور اس کے سرغنہ ملا خامنہئی ملعون پر۔ ان لوگوں سے آپ ہوشیار رہیں۔ میں ہر بار ایک میسج دیتا ہوں کہ آپ پر فرض ہے کہ آپ ان کو مجالس میں نہ بلائیں، آپ پر فرض ہے آپ ان کو جلوسوں میں آ کر عوام کے سامنے تقریریں نہ کرنے دیں، آپ پر فرض ہے کہ زیارتوں میں آپ ایسے ملاؤں سے پرہیز کریں۔ زیارت میں معرفت کی شرط ہے، مجلس شہزادی کونین کی خوشنودی کے لیے ہوتی ہے، جلوس اہل بیت کی خوشنودی کے لیے ہوتا ہے۔ جب یہ بے معرفت ملا اس میں آئیں گے جنہیں بنیادی باتیں نہیں پتہ، تو پھر آپ یہ سوچئے کہ یہ آپ کو اور آپ کی نسلوں کو کیا دیں گے۔ بہانہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ مولا نے تقیہ کیا، اگر خود نفس اللہ ہی تقیہ کر جائے گا تو پھر اللہ کی توحید بھی نہ بچے گی۔ ان کو اتنی عقل نہیں ہے۔ اس پر انشاءاللہ ہم مزید تبصرہ کریں گے۔ فی الحال آپ کے لیے بہت اہم پیغام ہے، جہاں سالار حضرات، بانیان حضرات مجلس کے، زیارتوں پہ جانے والے، زیارتوں کے ٹور والے، اہل ولایت جو میری بات سن رہے ہیں وہ غور کریں اور اس ملا میل یزیدی سے پرہیز کریں، اور اس جیسے ملاؤں سے اپنے آپ کو اور اپنے خاندان والوں کو بچائیں۔ قوا انفسکم و اہلیکم نارا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔